نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو مصیبت آئے گی، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو کوئی فائدہ پہنچے گا، اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا کوئی بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت آنے والی نہیں ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آنے والا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں آ سکتی ہے، کوئی بھی بیماری نہیں آ سکتی ہے، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں کر دی ہے، ہوا مولانا، وہی کارساز ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرة ولا هام ولا سفر، رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ معزز سامعین کرام، میرے دوست اور بزرگوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں اور میرے دینی و ملو بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت، جس ٹاپک کے تحت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بدشگونی کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا مطلب معلوم نہیں ہوگا کہ بدشگونی کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ ہندی میں اسے اپشکون کہا جاتا ہے، اپشکون، انگلش میں بیڈ اومین کہا جاتا ہے۔
اگر اس کی تعریف ڈیفینیشن دیکھیں تو کسی بھی چیز، کسی بھی شخص یا عمل یعنی کام، کسی بھی مہینہ، دن، وقت یا کسی بھی سنائی دینے والی آواز کو اپنے حق میں برا سمجھنا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی کام کرنے کا پختہ عزم کر چکا تھا، کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، لیکن کسی چیز کو دیکھ لینے کی وجہ سے یا کسی بات کو سن لینے کی وجہ سے اس کام کو نہ کرے، اس کام کو کرنے سے انکار کر دے، تو اسے بدشگونی کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ماہ سفر، یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس مہینے میں کسی خاص چیز سے خبردار کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس مہینے کے بارے میں کسی خاص توہم، بدشگونی اور نحوست کی تعلیم دی ہے۔ لیکن قدیم و جدید ہر دور میں بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ موجود رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی تھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے اور اسے منحوس سمجھتے تھے، جس کی وضاحت، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 131 کے اندر یوں کھینچا ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان لوگوں کو کوئی بھلائی پہنچتی تھی، کسی چیز میں کوئی فائدہ ہوتا تھا، نفع ہوتا تھا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ اسی کے مستحق ہیں، ہم لوگ تو اس کے مستحق تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انہیں کوئی پریشانی پہنچتی، کوئی تکلیف پہنچتی، تو کہتے کہ یہ پریشانی اور مصیبت ہمارے اوپر موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے، نعوذ باللہ۔ الا انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست تو اللہ تعالی کے پاس موجود ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہ تھے۔ اسی طرح سے صالح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم میں بدشگونی کا یہ عقیدہ موجود رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 18 کے اندر ایک بستی کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کرام علیہ السلام کو توحید کی دعوت کے لیے بھیجا۔ کتنے انبیاء؟ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بستی میں توحید کی دعوت کے لیے بھیجا، لیکن ان بستی والوں نے نہ صرف ان انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا، بلکہ انہیں لعن طعن کیا، انہیں برا بھلا کہا، اور نعوذ باللہ انہیں منحوس تک قرار دیا۔ قرآن میں جس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ اس بدبخت اور بدترین قوم نے ان 3 انبیاء کرام علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ اگر تم لوگ باز نہ آئے، اگر تم لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم لوگ تمہیں پتھر سے مار مار کر تمہارا کام تمام کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں سخت عذاب پہنچے گی۔
توحید کا کام کرنا، توحید کی دعوت کا کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص توحید کی دعوت کا کام کرتا ہے تو اسے مار بھی کھانا پڑتا ہے، گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، لان تان بھی سننا پڑتا ہے، ماں باپ سے الگ بھی ہونا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ توحید کی دعوت کی وجہ سے انہیں مار بھی کھانا پڑا، گالیاں بھی سننی پڑی، ماں باپ سے الگ بھی ہونا پڑا، گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں بھی بدشگونی کا عقیدہ موجود رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے یہاں بھی بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ موجود رہا ہے۔ ان کے یہاں نحوست اور بدشگونی لینے کا الگ الگ طریقے مقرر تھے، وہ لوگ انہوں نے اس کی الگ الگ شکلیں اختیار کی ہوئی تھی۔ خاص طور سے ان لوگوں نے ماہ سفر جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، اس مہینے کو ان لوگوں نے منحوس قرار دے رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بدشگونی لینے کا ایک مشہور طریقہ یہ تھا کہ جب وہ لوگ کسی سفر میں نکلتے تھے تو سب سے پہلے ایک پرندے کو اڑا کر کے دیکھتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑتا تو اس سے وہ اچھا شگون لیتے، اور بائیں طرف اڑتا تو اسے برا شگون لیتے۔ بائیں طرف اڑتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے، سفر پہ نہیں جاتے تھے، گھر پہ واپس آ جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس غلط عقیدے پر رد کیا، سرے سے نحوست اور بدشگونی کا بائیکاٹ کرتے ہوئے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات کو قرار دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کو چاہے نفع پہنچا سکتا ہے اور جسے چاہے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ جب اسلام آیا تو مذہب اسلام نے بدشگونی کو حرام قرار دیا، بدشگونی سے منع کر دیا، بلکہ بدشگونی لینا اور فال نکالنے کو شرک قرار دیا۔ کیونکہ جو شخص بدشگونی لیتا ہے، جو شخص ایسا کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ ایسی چیزوں پر توکل کرتا ہے، ایسی چیزوں پر بھروسہ رکھتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دلیل عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک ثلاثا وما منا الا ولكن اللہ یذهبه بالتوکل، رواہ ابو داؤد فی کتاب الکہانہ والتطیر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ وما منا الا ولكن اللہ یذهبه بالتوکل، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر اس طرح کا خیال تھوڑی بہت آ ہی جاتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس کو زائل کر دیتا ہے، توکل کے ذریعے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب مذہب اسلام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام غلط اور برے عقائد و نظریات کو باطل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا عدو ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، رواہ البخاری حدیث نمبر 5717۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا عدو ولا طیرہ، کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس میں یہ تاثیر ہو کہ وہ ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہو کر کے دوسرے میں چلا جائے۔ کسی کو بیماری ہوتی ہے تو آدمی اس کے پاس بیٹھنے سے ڈرتا ہے کہ اس کی بیماری میرے اوپر آ جائے گی، حالانکہ شریعت میں ایسی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ بیماری لگے گی، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو رات دن آپ اسی کے ساتھ سوئیں گے، آپ کو بیماری لگنے والی نہیں ہے۔ ولا طیرہ،
आगे फरमाया कि शरीयत के अंदर, इस्लाम में बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है, बदशगुनी लेना दुरुस्त नहीं है। वला हाम्मा, तीसरी चीज फरमाया कि कोई भी परिंदा मनहूस नहीं है, कोई भी परिंदा मनहूस नहीं है। उल्लू को मनहूस समझा जाता है, इसी तरह से कुछ जानवर है जिसे मनहूस समझा जाता है, हालांकि शरीयत में ऐसी कोई चीज नहीं है। वाला सफर, और ना ही माहे सफर मनहूस है। बाज लोग इस महीने को, सफर का महीना जो अभी चल रहा है, इसे मनहूस समझते हैं, हालांकि ये बात गलत है। लिहाजा मुसलमानों को इस तरह के गलत अकीदे नहीं रखने चाहिए, बल्कि महज अल्लाह रब्बुल आलमीन पर पूरा एतमाद और भरोसा होना चाहिए कि हर किस्म का नफा और नुकसान सिर्फ उसी के हाथ में है। नफा और नुकसान का किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी चीज या किसी भी जगह से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर अफसोस, आज हमारे समाज और हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी में बदशगुनी और नहूसत जैसी बीमारियां मौजूद है। हमारे समाज के अंदर भी नहूसत पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी खास अदद को मनहूस समझना। आदमी पूछता है कि आपका फेवरेट नंबर कौन सा है, आपका लकी अनलकी नंबर कौन सा है। नंबर को भी लोग मनहूस समझते हैं, खुसूसन 13 नंबर को लोग मनहूस समझते हैं। खास तौर से यूरोपीय ममालिक के अंदर, वहां पर आप देखेंगे कि 13 नंबर की बिल्डिंगें आपको नहीं मिलेंगी, 12 के बाद सीधे 14 नंबर की बिल्डिंगें होती हैं। इसी तरह से वहां पर हॉस्पिटलों के अंदर 13 नंबर का बेड वगैरह नहीं हुआ करता है। इसी तरह से अगर आप खेल से दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, फुटबॉल से दिलचस्पी रखते हैं, तो आप देखेंगे खिलाड़ियों की जर्सी का नंबर 13 नहीं हुआ करता, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत ही मुश्किल से आपको 13 नंबर देखने को मिलेंगे। क्यों? लोग इस नंबर को मनहूस समझते हैं। लोग समझते हैं कि इस नंबर में खतरा है, अल्लाह जाने इस नंबर ने क्या गलती की है। इसी तरह से एक सूरत यह भी पाई जाती है कि लोग किसी खास महीने, किसी खास दिन या किसी खास वक्त में शादी ब्याह नहीं करते हैं। यह हिंदुओं का तरीका है, हिंदुओं का रस्म रिवाज है, हिंदुओं का अकीदा है। उनके यहां जब शादी ब्याह होता है, जब कोई अहम काम होता है, तो शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। पंडित जी जिस वक्त बता देंगे कि इसी वक्त शादी करना बेहतर है, अगर 1 बजे रात बता दे, 1:30 बजे रात बता दे, उसी वक्त वो शादी करते हैं। ना तो 1 घंटा पहले करेंगे, ना ही उसके बाद करेंगे। क्यों? उनका अकीदा है कि अगर इसके बाद करेंगे तो ये शादी चलने वाली नहीं है, कोई हादसा पेश आ जाएगा, कोई मामला पेश आ जाएगा। उनका यह अकीदा है। यही नहुसत, यही बदशगुनी है। इसी तरह से शादी के करीब या शादी के बाद किसी हादसे की वजह से दुल्हन या दुल्हा को मनहूस समझना, बहू या दुल्हा को मनहूस समझना। हमारे घरों में यह चीज बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हमारे घरों में, मुसलमान घराने में ये सब चीजें मौजूद हैं। किसी ने शादी की, नई नवेली बहू घर में लाया, कुछ दिनों के बाद घर में कोई हादसा पेश आ गया, लगातार 2-3 आदमी बीमार हो गए, किसी की वफात हो गई, कोई बच्चा मर गया। उस बहू को मनहूस समझा जाने लगता है कि ये औरत जब से हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में ये सब होने लगा है। ये मनहूस औरत जब से हमारे घर में आई है, तब से ये सब हमारे घर में हो रहा है। हमारे घर में पहले ये सब नहीं हुआ करता था। हमारे घर में इस तरह की बीमारियां और इस तरह के हादसा पहले नहीं हुआ करते थे। जब से ये मनहूस औरत हमारे घर में आई है, तब से ये सब बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें आ रही हैं। यही बदशगुनी है, और ये बदशगुनी शिर्क है। इसी तरह से बदशगुनी की एक सूरत हमारे माशरे में काली बिल्ली को मनहूस समझना है। आदमी कहीं जा रहा होता है, किसी अहम काम से जा रहा होता है, रास्ते में काली बिल्ली पार हो गई या काला कुत्ता पार हो गया, आदमी रास्ता क्रॉस नहीं करता है। क्या मसला है भाई?
بہت سارے لوگ ان کا عقیدہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ وہ 2-2 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ کھڑے رہ جانا پسند کر لیتا ہے، 6-6 گھنٹہ 8-8 گھنٹہ کھڑا رہ جانا گوارا کر لیتا ہے، لیکن جب تک کوئی آدمی گزر نہ جائے تب تک وہ آدمی نہیں گزرتا ہے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر وہ گزر جائے گا تو ان کے ساتھ حادثہ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی مصیبت آ جائے گی۔ بہت برا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شرک ہے۔ اس طرح کے کئی سارے عقیدے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی آدمی کو، کسی شخص کو نفع و نقصان کی وجہ بتلانا، پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، آدمی کہیں گیا کام نہیں بنا یا کوئی معاملہ پیش آ گیا، فوراً کہتا ہے کہ پتہ نہیں آج کس کا چہرہ دیکھ کر کے گھر سے نکلا، آج کام نہیں بنا، کس کا منہ دیکھ کر کے نکلا، آج کام نہیں بنا۔ اسی طرح سے دکانداروں کے یہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، ایک غلط عقیدہ دکانداروں کے یہاں بھی، جن کے پاس دکان ہے ان کے یہاں بھی ایک بہت ہی خراب عقیدہ پایا جاتا ہے کہ پہلا گاہک کو واپس نہیں کرے گا، سودا لیے بغیر پہلا گاہک واپس نہیں ہونا چاہیے، کم ریٹ میں سامان دے دیا جائے مناسب ہے، لیکن کم اس کو سامان لیے بغیر واپس نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح سے اگر صبح کوئی ادھار مانگ دے تو اس سے دکاندار بدشگونی لیتا ہے، کہتا ہے کہ بوہنی کا ٹائم ہے، بوہنی بھی نہیں ہوا، ادھار مانگنے آ گیا۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے، یقیناً وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس طرح کے عقیدے رکھنے بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور ایک عقیدہ جو بہت مشہور ہے، لوگوں کے اندر بہت مشہور ہے، خصوصاً ماؤں اور بہنوں کے اندر، کوئی بچہ سویا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اسے چھلانگ کر کے ٹاپ کر کے پار ہو گیا، یا تو کوئی بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر گیا، تو سمجھا جاتا ہے کہ بچہ کا قد چھوٹا رہ جائے گا، بچہ بڑا نہیں ہوگا، بچہ ناٹا رہ جائے گا۔ یہ سب بہت غلط عقیدے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں عقیدے ہمارے گھروں میں موجود ہے، خصوصاً مسلمان گھرانوں میں، اور سب سے زیادہ ماؤں اور بہنوں کے اندر اس طرح کے کئی سارے غلط عقیدے موجود ہیں جسے لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب عقیدے شرک کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ کئی سارے عقیدے موجود ہیں، برتن بجنے لگا تو فلاں کام یہ ہوگا، اگر فلاں پاؤں کھجلانے لگا تو یہ ہوگا، فلاں آنکھ پھڑکنے لگا تو یہ ہوگا، یہ ہوا تو یہ ہوگا، یہ ہوا تو یہ ہوگا۔ اس طرح کے سینکڑوں عقائد ہمارے ماؤں اور بہنوں مسلمان گھرانوں میں موجود ہے۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اسلام کے اندر کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ دراصل یہ انسان کا اپنا طرز عمل، اس کا رویہ، اس کا اخلاق اور اس کا طریقہ ہوتا ہے جو اس کی وجہ سے آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں، عقیدے کا درست ہونا سب سے اہم چیز ہے۔ عقیدے کا درست ہونا سب سے اہم چیز ہے۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، یہ سب ساری چیزیں بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے عقیدے کا درست ہونا سب سے اہم چیز ہے۔ لیکن افسوس، اگر عقیدے کی بات کی جائے، اگر توحید کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، انہیں سننے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اگر باباؤں کی کہانیاں، اگر اولیاء کی کرامات کے واقعے اور قصے کہانیاں سنایا جائے تو انہیں مزہ آتا ہے۔ یقیناً عقیدے کی گڑبڑی ہے۔ عقیدے کی درستگی سب سے اہم چیز ہے۔ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان کے عقیدے کو بگاڑ دے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔
اس طرح کے غلط عقیدے سے توبہ کریں. اگر کسی کے اندر اس طرح کا غلط عقیدہ موجود ہے تو اسے چاہیے کہ پہلی فرصت میں توبہ کریں. نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو مصیبت آئے گی, اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو کوئی فائدہ پہنچے گا, اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا کوئی بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے, کوئی بھی مصیبت آنے والی نہیں ہے, کوئی بھی حادثہ پیش آنے والا نہیں ہے. ایک مسلمان کا, ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا, کہ کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے, کوئی بھی پریشانی نہیں آ سکتی ہے, کوئی بھی بیماری نہیں آ سکتی ہے, إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دی ہے, اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں کر دی ہے, ہوا مولانا, وہی کارساز ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کہ کوئی بھی مصیبت, کوئی بھی پریشانی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر, اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. میرے دوست اور میرے ساتھیوں, نحوست اور بدشگونی کے تعلق سے اگر ذہن میں کوئی خیال آئے تو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں اور اپنے کام کو عملی جامہ پہنانے سے ہرگز نہ رکیں. اگر کوئی شخص بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو انجام دینے سے رک جاتا ہے تو یقیناً وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کہیں جا رہا تھا, ایک 4 ویلر گاڑی خریدنے کے لیے جا رہا تھا, اس کے لیے انہوں نے روپیہ پیسہ اکٹھا بھی کر لیا تھا, لیکن کوئی ایسی بات سن لیا, کوئی ایسی چیز سن لی جس کی وجہ سے وہ گاڑی خریدنے نہیں گیا, گاڑی خریدنے سے رک گیا. کیوں؟ گاڑی اگر خریدیں گے تو حادثہ ہو جائے گا, مصیبت آئے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اگر یہ سوچ کر کے کوئی شخص کسی کام کو کرنے سے رک جاتا ہے تو یقیناً وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من ادرکتہ الطیرۃ فقد اشرک. قالوا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذالک؟ قال ان یقول احدهم اللهم لا خیر الا خیرک, اللهم لا طیر الا طیرک, ولا الہ غیرک. مسند احمد حدیث نمبر 7045. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر بدشگونی کسی کام سے روک دے, یقیناً انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا. صحابہ کرام نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, اگر کوئی شخص اس گناہ کا مرتکب ہو جائے, اگر کوئی شخص بدشگونی کا شکار ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے, گناہ معاف کیسے ہوگا؟ قال ان یقول احدهم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یہ دعا پڑھے. کون سی دعا؟ اللہم لا خیر الا خیرک, اللہم لا طیر الا طیرک, ولا الہ غیرک, کہ اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں. اللہم لا خیر الا خیرک, اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے. ولا طیر الا طیرک, اور تیری بدشگونی کے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں ہے. ولا الہ غیرک, اور تیرے علاوہ, تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اگر کسی شخص کے دل میں بدشگونی کے تعلق سے کوئی چیز کھٹ کے کوئی خیال آئے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کے غلط عقائد سے بچنے کی توفیق دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے عقیدے کو مضبوط کر دے. بار الہ اگر ہم میں سے کسی مسلمان کے اندر اس طرح کا غلط عقیدہ موجود ہے تو انہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی دولت سے مالا مال کر دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے. بار الہ جب تک ہمیں تو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, اسلام کے حالت پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو اور ہمارے منہ پہ کلمہ نصیب ہو, لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.